اللہ نے پھر کہا سورہ نحل میں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے ایسے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، ہم نے تمہیں سننے والے کان دیے، دیکھنے والی آنکھیں دی، سوچنے والا دل دیا، اب تو شکر کرنے والے بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سارے سینسز دیے. یہاں سے ایجوکیشن شروع ہوتی ہے بچے کی، دیکھ کے سیکھتا ہے، سن کے سیکھتا ہے، سوچ کے سیکھتا ہے. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہیئرنگ کا ذکر کیا، سماعت، اس لیے کہ آج بھی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ بچہ پہلے سنتا ہے، دیکھتا بعد میں. بچہ ماں کے شکم سے سن رہا ہوتا ہے. آپ کو معمولاً قرآن میں ملے گا، اگر میں یہ کہہ سکوں جملہ تو تقریباً تمام مقامات پر قرآن میں ملے گا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. جو سورہ دہر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے، وہاں پر بھی اللہ نے سماعت کا ذکر پہلے کیا، بصارت کا ذکر بعد میں کیا، ہیئرنگ پہلے. هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. سننے کا ذکر پہلے، بصارت کا ذکر بعد میں. اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو آپ پہلے دائیں کان میں بائیں کان میں اقامت. یہ دلیل اس بات کی کہ بچہ سن رہا ہوتا ہے. اگر نہ سن رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہلوایا تھا اذان اور اقامت؟ کیا اس میں فلسفہ حیات ہے؟ بات تھوڑا سا صدر عمومی سے بلند ہو گئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بات بلند ہو کے پیش ہو جائے انشاءاللہ. کیا فلسفہ حیات ہے؟ اذان اور اقامت، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت. اس کے بعد کوئی نماز ہے کیا؟ اچھا، جب نماز جنازہ ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی اذان اقامت ہے کیا؟ کاش میری بات پہنچ سکے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان اقامت ہے، اس کے بعد نماز نہیں ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو نماز ہے، اذان اقامت نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی پتہ ہے کتنی ہے، اذان اقامت ہو چکی ہے، فقط نماز کا انتظار باقی ہے. کتنی زندگی ہے، اتنا چھوٹا سا ٹائم ہے، زیادہ وقت نہیں ہے. یہ ہمیں 60-70 سال بہت لگ رہے ہوتے ہیں. کیا کہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے 2500 سال گزارے. جب ملک الموت ان کے پاس آیا تو وہ دھوپ میں تھے، کہ اتنا مجھے مہلت دے دو کہ میں شیڈ میں آ جاؤں. سائے میں گئے، پھر کہا کہ میں اپنی 2500 سال کی 2500 ایئرس کی زندگی کو سوچوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بس اب یہ دھوپ سے میں سائے میں آیا. اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا کہ اے نوح، کچھ لوگ ہوں گے دنیا میں کہ جو 60 سال 70 سال کے ہوں گے اور وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، بڑے بڑے راستے بنائیں گے، اور ہوں گے 60-70 سال کے. تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ پروردگار اگر تو مجھے 60 سال کی زندگی دیتا تو میں تو 60 سال پورے ایک سجدے میں گزار دیتا. وہ نوح نبی اللہ کا مقام ہے ہم سے، لیکن کہا گیا کہ تم اس پروسیس میں رہو. اذان اقامت ہو چکی ہے. اچھا، جس کے لیے اذان اقامت ہو چکی ہو، کیا مصلی پہ کھڑے ہوئے کوئی اور خرافات اس کے دماغ میں آتی ہے؟ کیا بس زندگی ایسی ہے، اذان اقامت ہو چکی ہے، نماز کا انتظار ہے، بس کچھ نہیں ہے.